پادب سے پادب طریقے سے بیٹھیں، مسجد کا ادب کا لحاظ کریں۔ حضرت میں اکثر بات سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار 24 گھنٹے ہیں تیرے پاس ایک دن اور رات میں، حضرت یا فجر کی نماز کو کتنا ٹائم دیں؟ 15 منٹ، زور پوری کر دیں، 20 منٹ کر دیں، اتنے ہو گئی 15 منٹ 45، اثر پاتے ہیں 10 منٹ 55 ہو گئے 45، مغرب کو آپ پھر 15 دیں گے، کتنی بات 60، عشاء کو آپ 20 دیں گے، کتنی بات 1 گھنٹہ 20 منٹ، مگر تو اگر 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے، میں باپ سے بات کرتا ہوں، میں سے کہتا ہوں یار میں کسی بار سمجھ کے نہیں آیا، میرا تعلق کسی جگہ سے نہیں ہے، آپ ہی کو معاشرے کا فرق ہے، میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، کوئی مس نہیں، جنازہ فرض کفایہ ہے کوئی مس نہیں، 10واں نفلی عبادت ہے کوئی مس نہیں، 40 نفلی عبادت ہے کوئی مس نہیں، سالانہ نفلی عبادت ہے کوئی مس نہیں، میلاد شریف نفلی عبادت ہے کوئی مس نہیں، منگنی کوئی مس نہیں، دیہڑا کوئی مس نہیں، تیل کوئی مس نہیں، بارات کوئی مس نہیں، ولیمہ کوئی مس نہیں، دیہڑا کوئی مس نہیں، ہر سال بری بھی جانے پہ حرام بھی جانے پہ فلان بھی جانے پہ مادم ڈبا بھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، سواد بھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے اسکارپیو بھی جا رہے ہیں، ہوتے پیسے نہیں تھے ترکی بھی جا رہے ہیں، اور ہوتے پیسے نہیں تھے جناب سوئٹزرلینڈ بھی جا رہے ہیں، نام گھر بھی جا رہے ہیں، سورے بھی جا رہے ہیں، پیکیا بھی جا رہے ہیں، سالیہ بھی جا رہے ہیں، ساری ہر کام مسئلہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کام کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بندے تو نے کوئی کام نہیں چھوڑا، صرف آج اتنا بتا کر جب تیرا کام تجھ سے پوچھے گا بندے تو ہر جگہ گیا، صرف آج اتنا بتا تیرے کوئی نہیں میرا گھر تھا تو وہاں نہیں گیا، کیا جواب دیں؟ میں تجھ سے کہا کرتا ہوں، جب تک مجھے نام خانوں کا دین ہو رہا ہے، حکیموں کا دین ہو رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا دین ہو رہا ہے، یہ جو آج آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ کھلی چھٹی اس میں جانے جناب فرشتے کا استقبال کریں گے، گاڑی طرح کرے کھلا سے ہاتھ پائے جان گے، گاڑی جناب انگلی پھاڑ کے تک بڑی مہنگی نہیں کوئی جلدی گڈی سے بٹھایا جائے گا، اتنا مجھے چھاٹا کرتا اور بابا 50,000 سال کا قریب نہیں ہونا ہے، آج آپ کا کھلا حال ہے، روشن دان نہیں ہے، دروازے میں کھلے ہوئے، کھلا بہترین کھلا آپ کا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 موقع چل رہے ہیں، ایک دروازہ 2 3 4 کھلے دروازے، روشن دان بھی سارا کچھ ہے، لیکن کیا ہے پھر بھی مسئلہ۔ محبوب علیہ السلام آپ کی سائنس کہتی ہے کہ اس وقت پورے زمین سے کروڑوں میل دور ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت سورج کی پشت زمین کی جانب، لیکن جو قیامت کا دن ہوگا وہ کیسا ہوگا کہ یہی سورج سوا دے دے گا، اس دن اس کا منہ زمین کی جانب ہوگا، کیا بنے گا؟ میں آپ کو کسی نکیر کی بات نہیں سنا رہا، آپ پتا کہ خود کی حدیث سنا رہا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 50,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے، اور یہاں مجھے حضرت بس لائٹ کا پسینہ آ رہا ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کو اپنے آواز کے مطابق پسینہ آئے گا، کسی کو اتنا پسینہ آئے گا وہ گھٹنوں تک، کسی کو اتنا پسینہ آئے گا ناف تک، کسی کو اتنا پسینہ آئے گا سینے تک، کسی کو اتنا پسینہ آئے گا گردن تک، کسی کو اتنا پسینہ آئے گا ٹھوڑی تک، کتنا خوبصورت رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں ہوگی جس کا پسینہ یاد تک آ جائے گا، اس کو 2 دن دکھیاں لگیں گی اپنے پسینے میں، تو کیا ہوگا؟ اس نے اپنی گود میں اپنا چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا ہوگا، وہ کیا کرے گی؟ اپنے بچے کو زمین پہ پھینکے گی اور اپنے بچے کے اوپر کھڑی ہو جائے گی، جب وہ اپنے بچے کے اوپر کھڑی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کا جو منہ ہے وہ پسینے سے باہر آ جائے گا، تو ہاتھ کھڑا کر کے کہ میں کہاں اتنا مقصد جس کے لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس کے لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان کو پھاڑا
آپ کو میں میر تک کی میر کا شعر نہیں سنا رہا، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ وکری بات ہے، یہ سنیوں کے اسٹیجوں سے باتیں غائب ہو گئی ہیں۔ اب ہمارے اسٹیجوں پہ نعت خانوں کا راج ہے، اب ہمارے اسٹیج پہ نقیبوں کا راج ہے، اس کو خود ہی نہیں پتا دین کا کیا ہے۔ وہ آپ کو کبھی وہاں سے شعر پکڑ کے سناتا ہے کہ ماں باپ آپ کو لاکھوں کی بات دینے لگا، اور لاکھوں کی بات دینی ہے تو میں قرآن کی بات، تیری بات لاکھوں کی بات نہیں۔ اللہ کیا فرماتی ہے؟ اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ بِالسُّنَامِ۔ اللہ فرماتا ہے جب دریاؤں کو باہر نکالا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ جب قبروں کو کھولا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ سورہ قاریہ اور حدید سورہ فجر، مولوی کو بھی یاد لگتا ہے مولوی پاکی ہے، میرا مولوی کو پاکی ہے، عجیب بات ہے۔ نہیں دیتا قرآن پڑھو دیکھا نہیں، اس میں لوگ دیکھو نہیں مجھے پڑھ کر اللہ فرماتے ہیں کل کا اذا دکت الارض دکا دکا، اور جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کیا جائے، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ اچھا چلو آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بات نہیں سمیٹتا ہوں، 2:30 ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، کل ادھر پیشی نہیں ہے نا، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ میں آپ سے کوئی مشکل سوال نہیں کرنے لگا، میں آپ سے 3 آسان ترین سوال، مشکل نہیں، 3 آسان ترین سوال، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں، جتنے علماء بیٹھے ہیں، اس سے ختم کوئی سوال نہیں، ان کا سارا دن اسی کام میں گزرتا ہے۔ سوال آپ سے ہے، سوال خود سے ہے، آپ نے مجھے جواب نہیں دینا، میں نے جواب آپ کو نہیں دینا، دل میں جواب دینا، اونچا نہیں ہے، کسی نے نہیں پڑھا اس کی عزت دینا، اس میں جو ہے دل میں ہے۔ 3 سوال، کوئی بندہ اونچی جواب نہ دے، کوئی بندہ سر کو اس طرح بھی نہ کرے، اندر ہی آئے وہ آیا، ابھی سب کو پتہ چل جائے۔ لو جی مغرب کے بعد آپ کا اسلامک دن گزر بدل گیا، 9:25 ہو رہے ہیں، 12 بجے آپ کا انگلش بھی ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہے دن ختم ہی سمجھے۔ 1 سوال، 3 سوال، پہلا سوال کرنا ہے، سچ سچ بتائیے گا، صبح سے لے کر اب تک کتنی بار کوئی نہیں کہا؟ ایک ہزار بار، 300 بار، 200 بار، تو 100 بار پڑے ہی انسان، 50 بار پڑے، یہ ہمارے حالات، یہ ہمارے دوسرا سوال ہے، کتنا قرآن پاک پڑھا؟ اس پر آدھا اور ایک ورنہ ایک صفحہ، آخری سوال سچ سچ بتانا، قرآن شریف کو دیکھنے کے لیے الگ کر رہے ہیں، بار بار اپنے ذرا ذہن پہ زور ڈال رہا ہوں، یاد آتا ہے کتنی دیر ہوئی قرآن شریف کہ میں اسپیشل وضو کر کے قرآن پاک کھول کے بیٹھا ہوں، یاد کریں کتنی دیر ہوئی۔ یہ پتر ہمارے حالات، یہ ہمارے، اور اللہ قرآن کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اسی لیے میرے بزرگ پھر اس کو کہا الفایا سن تو لا خریدنی والے بولے اللہ گلے میں چھپا کر تین بھیجا سی کستوری کی، تین بھیجا سی کستوری کی، تیر ہیں کہ جب ہے اللہ میاں ہدایت اللہ اس شاعر کی بخائیں گا جدا سارے سودا کاٹے جواب بیٹھے ہوئے کیا جواب دینا ہے، کی کرتے ہیں بچے جب وہ تو کتی کا رہے ہوتے ہیں
وہ تو گھوڑی باہر ہی سامنے کھانا کھایا سارے کھانا تو کر کے کیا ہے بتا 60 سال میں کیا کیا مجھے 70 سال عمر دی کیا کیا مجھے 50 سال کا ٹائم دیا بتا کیا کیا اس لیے یاد اللہ میں بھی حضرت نے بڑا وہ تکلف کھانا کھلایا لیکن میں اپنے آپ کو اتنا رکھا دے جاتا ہوں میرا تھا حضرت نے بڑا وہ تکلف کھانا کھلایا لیکن میں خود کو اتنا رکھا دے جاتا ہوں کہ میرا یہ ناشتہ تھا میرا رات کا کھانا نہیں میں نے ناشتہ کیا کیونکہ میں نے کہا وہ کڑا میٹھا کھانا کھایا میں نے خود کو رکھا دے دیا میں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا یہ میرا رات کا کھانا تھا بڑا سنو تک اسی کھانے سب سے پہلا سوال ناشتے کی یہ دوپہری نہیں کھانا ہے یا رات نہیں پکانا ہے اللہ کے بندے یہ تیرا مقصد یہ تیرا مقصد بس حضرت سیدہ فاطمہ کی بات کر ٹھیک ہے جی حضور نبی علیہ السلام فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے آپ اتنا لاڈ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں سے آپ محبوب خدا کی بیٹی ہیں آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں آپ زوجہ حضرت مولا علی مشکل کشا کی آپ اما پاک ہے حضرت امام حسن و حسین کی حضرت بی بی فاطمہ فرماتی میں نے 4 روٹیاں کتنی جی 4 کتنی روٹیاں جی آپ فرماتے ہیں 1 روٹی حضرت مولا علی مشکل کشا کی 1 روٹی امام حسن کی 1 روٹی امام حسین کی ایسے 4 5 اس لیے کہ آگے چاہتا کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت یہ مجبورت تھا یہ مجبورت نہیں تھا یہ اختیارات تھا مسلک تھا ان کا جی وہ میرے دوست میں چراتی میں سو کو چلے ڈالا افرماتی 4 روٹیاں ایک حضرت مولا علی مشکل کشا ایک امام حسن ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ افرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی افرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے لگی میں دل میں خیال آیا پتا نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے فرماتے میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا تھوڑا سا سادہ فرماتے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں وہ ابھی روٹی لے کے آئی وہ محبوب جو مدینہ طیبہ بیٹھ کے عرشوں کی قبریں دیا کرتے تھے حضرت فاطمہ سے پوچھتی ہیں فاطمہ یہ کیا اب آگے سے کہتی ہے بابا 4 روٹی ہیں ایک مولا علی مشکل کشا ایک امام حسین ایک امام حسین تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھائی یہ میری روٹی جب کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی کھانا کھایا کہ نہیں یہ اپنی روٹی میں زیادہ روٹی یاد کے لیے نہیں کیا قبول حضور علیہ السلام کی مبارکہ آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں ہے رہتے ساڑھے کو روٹی کھانے والا بتا روٹی 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 نہیں ملتی جن میں اسپیشلی جواب کم از کم 1000 بار بتانا کم از کم 1000 کم از کم 10-20 نفر بتائی کرو قرآن شریف کھولو نہیں پڑھ رہا تھا کم از کم روز دیکھو روز تو بھی زیادہ پڑھ رہی اور پڑھنا جو نہیں آتا ہے اسی فیس بک سیکھ لی اسی واٹس ایپ سیکھ لیا اسی ٹویٹر سیکھ لیا اسی گڈی چلانی سیکھ لی اسی سارا کچھ سیکھ لیا نہیں سیکھا تو کسی نہیں باقی حدیث سنا کے بات جیسے میں کہا ہوں جو اس کے جو سنایا جا رہا ہے اس کا مطلب حقیقت سے کوئی کام نہیں آپ کی باتیں نہیں کر رہا آپ کی باتیں نہیں عالم دین کو یقین ہونا چاہیے میرے ہاتھ پڑھتا رہتا ہے یقین نہیں ہونا چاہیے پتہ ہی نہیں کہ یہ سامنے کیا بیٹھے تو میں نے کیا بات سنا ہے کل امام بین الخوف میں رجا نہ ان کو ڈرانا ہے نہ ان کو محفوظ کرنا ہے اور نہ ان کو دلیل کرنا ہے درمیان اور وہ بڑا لکھا بندہ سمجھ سکتا ہے کہ میں نے یہاں کیا بات کر رہی ہوں میرے سامنے کس طرح کا علماء بیٹھا اگر میرے سامنے سارے علماء بیٹھے ہوتے پھر میری گفتگو کا ساتھ کچھ اور سب کو لے کے چل رہا ہے کیا اپنی بات ہے یہ امام بہقی نے اس کو روایت کی ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں حج کا دن حج کے ایک ایمان فرماتے 2 بندے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مردہ لے کے آئے
کن کے پاس لے کے آئے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے. ٹھیک ہے، سارے زمانے میں پیر آتے ہیں تو انہوں نے پیر میں جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس راکب کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھی ہے، یہ حج کے ارادے سے ہمارے ساتھ چلا تھا، راستے میں اس کا انتقال ہوا، ہم نے اس پہ جنازہ کرا، اس کو دفنانے کے لیے قبر میں جب اس کو قبر میں رکھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں سیاہ رنگ کا سانپ ہے. ہم نے اس کو نکال دیا، دوسری قبر کھودی پھر سانپ، تیسری قبر کھودی پھر سانپ. اب اس کو دفنایا نہیں، ہم اس کو آگ کی خدمت میں لائے. اب آگے ساتھ فرمائیں کیا کریں؟ آگے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اس کو دفنانے کی نیت سے پوری زمین کو بھی کھود ڈالو گے تو ہر جگہ اس سانپ کو پاؤ گے. جاؤ جا کے اس کو سانپ کے ساتھ دفنانا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے چچا. جگہ کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ. وہ لکھا ہے کہ دوبارہ قبر کھودی، اس کو قبر میں رکھا، پھر صاف آ گئے، اس کو دودھ کے ساتھ چپڑ کر لپیٹ دیا. کہتے ہم نے جلدی جلدی سمجھ نہیں جاتے. کہتے حج کر کے نا ہم گھر گئے، جا کے اس کی بیوی کو بتایا ویسے اس طرح تیرا دامن کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا اتنا زندہ کرنا. پھر اس کو کہا یہ معاملہ بھی ہوا، اب تو آگے بتا معاملہ کیا. آگے سے کیا کہتی ہے؟ یہ بیٹی میرا خامن تھا نا، یہ آٹے کا تھا، میرا جو خامن تھا یہ آٹے کا تھا، کوئی آٹے کے پورے کی ملاوٹ کیا. میں نے اس کو کئی بار منع کیا تھا. پھر آگے سے وہ کہتے ہیں وہ جو آٹے میں ملاوٹ کرتا تھا اس وقت قبر میں سانپ کی صورت میں اس کا منتظر تھا. ادھر جو رہ کے آنا یہ ہتھی رہ گیا، جو دل کر رہا جو دل کر رہا تو نبی علیہ السلام نے محبت رہ گیا ہے تو حضور کی عزت کے بارے میں کہنا ہے تو قرآن ہے تو ذکر ہے تو درود ہے تو اچھا اخلاق ہے کہ نہیں تو چنگا کردار ہے اتنے ہم کسی بھی طریقہ وما علینا الا البلاغ المبین. یا اللہ ساڈے تے رحم، ساڈے لیے کام سوال، ساڈے تے فضل، ساڈے تے انہاں جنہاں بچیاں نے محفل کی سجایا کوشش اللہ صاحب نے یا اللہ ساڈے سب دے والدین دی کوشش عثمان بھائی کی بات سب کی کوشش اللہ فضل اللہ کرم اللہ رحمت اللہ آسانی اللہ خوب رحم و کرم اللہ خوب جب وہ تمہیں واپسی اللہ رب العالمین کتی دیکھو ساڑی بڑی لیکن ان کی کنی تو آئی ہے کنی کو آئی کہتے ہیں دیکھی دار تیرے محبوب کی عزت لے کے اللہ ساتھ میں عزت اور اللہ کامیابی کو کامرانی عطا کامیابی کو کامرانی عطا. یا اللہ جتھے جتھے بھی تیرے محبوب کا یا اللہ جتھے جتھے کوئی تیرے محبوب کی عزت اور نام سے کھڑا ہے نکلے ہے لڑ رہے ہے کوشش کر رہے ہے کسی بھی رات اللہ مدد فرما اللہ سرفراز کر اللہ سرخروب کرنا. چودھری راشد صاحب جڑے کشمیر کے الیکشن ہو گئے جیل میں یاد رکھنا